کیا آپ کی منی میں سپرم کی غیر موجودگی ہے؟ یا کیا حمل کے لیے مرد اور عورت دونوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے؟ جانیں گے مکمل تفصیل اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پر بات کروں گی وہ بانجھ پن ہے، جس کی وجہ سے بہت سے گھر بچوں کی رونق سے محروم ہے۔ ناظرین، بانجھ پن مردوں اور عورتوں دونوں میں پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بانجھ پن کیا ہے۔ بانجھ پن کو عام الفاظ میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب میاں بیوی ایک سال تک درست حقوق زوجیت ادا کرنے کے باوجود اولاد پیدا نہ کر پا رہے ہوں تو اسے بانجھ پن کہتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں میں شادی کے پہلے سال حصول حمل کا امکان 80% ہوتا ہے، جبکہ شادی کے دوسرے سال اسی ابتدائی 100% میں سے حمل کی کامیابی کا امکان 10% رہ جاتا ہے۔ بانجھ پن کی دو اقسام ہیں، پرائمری انفرٹیلٹی، سیکنڈری انفرٹیلٹی۔ پرائمری انفرٹیلٹی میں وہ شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جو ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، یعنی جن کے ہاں حمل قرار نہ پایا ہو، کوئی اولاد نہ ہوئی ہو۔ سیکنڈری انفرٹیلٹی، اس میں وہ شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جن کے ہاں ایک اولاد ہو لیکن وہ مزید فی الوقت اولاد پیدا نہ کر پا رہے ہوں۔ ناظرین، اس کے علاوہ مردانہ بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ انسانی سپرم میں کمی ہے، جو خصیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مرد اور عورت کے ملنے کے بعد یعنی سیکشول انٹرکورس کے بعد مردانہ عضو تناسل سے منی کے ساتھ خارج ہوتے ہیں، عورت کے رحم میں پہنچ کر اولاد پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، ہر بار بچے کی پیدائش کے لیے ضروری ہے کہ منی میں سپرم کی کوالٹی اور مقدار مناسب ہو۔ سپرم کی بیماریوں کی 3 اقسام ہیں، اولیگوسپرمیا، نیکروسپرمیا، ایزوسپرمیا۔ نمبر 1، اولیگوسپرمیا۔ مردانہ بانجھ پن کی ایک وجہ منی میں سپرم کی تعداد کا کم ہونا ہے۔ منی میں سپرم کی مناسب تعداد 200 ملین سے 600 ملین ہوتی ہے۔ 50 ملین ایکٹیو سپرم ہو یا 50 ملین ایکٹیو سے کم ہو تو وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اگر سپرم کی مناسب تعداد 120 ملین سے کم ہو تو اولیگوسپرمیا کہلاتا ہے۔ 1 منٹ میں 50,000 سپرم پیدا ہوتے ہیں، ایک دن میں 72 ملین، اور یہ سپرم 84 یوم میں میچور ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے نیکروسپرمیا۔ نیکروسپرمیا بانجھ پن کی ایک ایسی قسم ہے جس میں منی میں سپرم موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے اور مردہ ہونے کے باعث اس قابل نہیں ہوتے کہ حمل قرار پانے کا باعث بن سکے۔ نمبر 3، ایزوسپرمیا۔ منی میں سپرم کی بالکل غیر موجودگی ایزوسپرمیا کہلاتی ہے۔ اس بیماری میں سپرم بالکل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ منی میں سپرم بالکل پیدا نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب انفیکشن ہے۔ ایزوسپرمیا کی مزید 2 اقسام ہیں، ابسٹرکٹیو ایزوسپرمیا، نان ابسٹرکٹیو ایزوسپرمیا۔ اگر خصیہ سائز میں نارمل ہو اور ہارمون لیول بھی نارمل ہو تو عضو تناسل کے درمیان نالیاں بند ہونے کو ابسٹرکٹیو ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ یہ مرض خصیوں سے مادہ منی باہر نکالنے والی نالیوں پر چوٹ لگنے یا ان میں نقص پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، نان ابسٹرکٹیو ایزوسپرمیا۔ ناظرین، اس بیماری میں منی میں سپرم کا پیدا نہ ہونا خصیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ خصیوں میں نقص ہونا، اس کے علاوہ خصیوں میں پیدائشی نقص ہونا، ہارمون لیول نارمل نہ ہونا اور خصیوں کا انفیکشن اور تیز بخار اس کی وجہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید ٹیسٹیکلز کی بیماریوں کے متعلق بھی بتاتی ہوں۔ سپرم چونکہ خصیوں میں پیدا ہوتے ہیں، سپرم کی خرابیوں کے سلسلے میں خصیوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ خصیوں کی بیماریوں کی 2 اقسام ہیں، ہائیڈروسیل، ویریکوسیل۔ ہائیڈروسیل، اس بیماریوں میں خصیوں کے اوپر گوشت بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ویریکوسیل، خصیوں کی اس بیماری میں خصیوں کے ساتھ نالیاں پھول جاتی ہیں۔ چونکہ سپرم خصیوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہائیڈروسیل اور ویریکوسیل کی بیماریاں بھی سپرم پروڈیوس کرنے میں حائل ہوتی ہیں، جو کہ مردانہ بانجھ پن کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، تاثیر دواخانہ اینڈ تاثیر ہربل فارما پرائیویٹ لمیٹڈ کے ماہرین نے سالہ سال کی ریسرچ کے بعد ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف مرکبات اور جڑی بوٹیوں کی آمیزش سے ایک نسخہ ترتیب دیا ہے، جس کا نام تاثیر سپرموجن کمبائنڈ سپرم گرو کورس ہے۔ یہ دوا شعبہ ریسرچ نے دیسی جڑی بوٹیوں کی آمیزش کے ساتھ طب اسلامی کے عین اصولوں کے مطابق تیار کی ہے، جس کے استعمال سے ہر طرح کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کورس مادہ تولید کو بڑھا کر سپرم کو اولاد کے قابل بناتا ہے۔ اس کورس میں شامل قیمتی اور دیسی مرکبات نہ صرف مادہ تولید کو بڑھانے بلکہ اسے گاڑھا کرنے میں بھی مؤثر ہیں۔ اس کے استعمال سے اولیگوسپرمیا، نیکروسپرمیا، ایزوسپرمیا جیسی بیماریوں سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے۔ یہ کورس مردوں کے جرثومہ میں ہونے والی تبدیلیوں کی افزائشی ہارمون ATH کے سپرم کی سطح میں اضافہ کرتا ہے۔ بیولاد افراد کے سپرم کم ہو تو ان کے سپرمز کو نارمل حالت میں لاتا ہے۔ یہ کورس کرم منی کی کمزوری اور اس کے قدرتی تناسب کو درست کر کے اس کے اقوام کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ کورس خصیوں کے مسائل ہائیڈروسیل اور ویریکوسیل کو مکمل طور پر رفع کرتا ہے اور ان کو دوبارہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ کورس سپرم کی افزائش کو مستقل بنیادوں پر بحال کرتا ہے۔ ناظرین، ازدواجی زندگی کی سدا بہار خوشیاں سمیٹنے کے لیے ایک کورس ایک نایاب اور قدرتی تحفہ ہے۔ یہ کورس سیمن میں موجود پس سیل کو ختم کرتا ہے اور دوبارہ ہونے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کورس سپرم موٹیلٹی یعنی سپرم کی حرکات و سکنات اور سپرم مارفالوجی یعنی سپرم کی شکل و صورت کو بہتر اور درست حالت میں لا کر تمام مسائل کو دور کر کے آپ کی اولاد کو خوش شکل، صحت مند اور مکمل خد و خال کے ساتھ جنم دینے میں معاون ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس سپرم میں کمی کا شکار ہیں
آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لائیں اور تاثیر سپرمرج ان کمبائنڈ سپرم گرو کورس استعمال کریں۔ ناظرین، اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ آفیشیل وزٹ کریں۔ اس میں وہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں جو آپ کو زندگی میں کامیاب اور صحت مند مرد بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔